اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورا سال انتظار کرنے کے بعد 3 شعبان المعظم بدھ والے دن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، میرے وہ تمام بزرگ، میری بیٹیاں، بیٹے، میرے دوست جو پورا سال انتظار کرتے رہے، آج 3 شعبان المعظم بدھ والا دن ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ آج کے دن کا جو میں خاص عمل لے کے آیا ہوں، اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ پاک ایسے سبیل اور ایسے راستے اور ایسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ہم جیلی جو پیر ہیں ان کے پیچھے کیوں مانگیں؟ ایک مشکل کشا حاجت روا وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، اس سے مانگیں۔ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ ہم قرآنی وظائف کا استعمال کر کے اہتمام کر کے اللہ سے مانگیں، ماہ شعبان کی برکت کو سمیٹیں، پورے سال کے رزق مال و دولت کو سمیٹیں۔ ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے فیض کو، اس مہینے کی برکات کو، اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹے۔ اس مہینے کی اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے، صبح شام میں اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے، دن رات میں رکھی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں جنہوں نے، میرے وہ تمام بیٹے اور بیٹیاں، میرے تمام بزرگ دوست جنہوں نے ماہ رجب کے مہینے میں کوئی عمل نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا، کوئی حاجت نہیں مانگی، آج 1-1.5-2 منٹ کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اللہ پاک کروڑوں عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ برسر روزگار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو نیا اور ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ لالچ انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ تمام تن ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مخلوق کی نیت جانتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے قرآن مجید میں انما الاعمال بالنیات، میں تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پہ رکھتا ہوں، جس کی نیت اچھی ہوگی میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ ہمیں تجدید نیت کرنی چاہیے، اپنی نیت کو صاف کر کے اللہ کے ہاں سربا سجود ہونا چاہیے، کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ ہم جیلی پیروں کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم ایک اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لیں، ایک اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، وظائف کا اہتمام کر کے، وظائف کو استعمال کر کے، 1.5-2 منٹ کا یہ وظیفہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے خوب اللہ کے ہاں گڑگڑائیں، روئیں، اللہ سے مانگیں، استغفار کر کے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ قرآن جو دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان پہ جو قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا ہے، یہ ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کی آخرت کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس قرآن مجید سے جو اخذ کی ہوئی وظائف ہیں قرآنی آیات میں مبنی، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وظائف کو استعمال کر کے اللہ سے جو بھی آپ مانگیں گے اللہ پاک عطا کرے گا۔ دنیا کی جو قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اللہ کو کسی مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، پیسے دولت رزق کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ نے رکھا ہے اپنی مخلوق کے لیے، کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کو عطا کروں گا۔ اللہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے، اللہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ، دلوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس کے ہاں وہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہمیں وظائف کا اہتمام کر کے، ذکر اذکار کا اہتمام کر کے، درود پاک کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج کا جو عمل خاص میں اپنی تمام ماں بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے لایا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ یہ انتہائی پریکٹیکل عمل ہے، انتہائی اپرووڈ عمل ہے، ایتھنٹک اور پاورفل وظیفہ میں اپنے آپ کو آج دینے جا رہا ہوں، آپ کو انعام کے طور پہ دینے جا رہا ہوں۔ آج کے جو دن ہے خصوصی طور پہ 3 شعبان المعظم بدھ والا دن جو ہے، اس کے لیے یہ مخصوص ہے، یہ وظیفہ، یہ عمل خاص۔
انشاءاللہ تعالی عزیز 1-1.5 منٹ کا جب آپ عمل کریں گے، آپ کے جسم پہ ایسے اثرات نازل ہوں گے، آپ کے ارد گرد ایسا ماحول بن جائے گا، ایسی برکات آپ محسوس کریں گے، ایسے معجزات آپ دیکھیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اس وقت آپ کو یقین آئے گا جب یہ آپ عمل خاص کریں گے۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو، تمام دوستوں کو یہ میں عمل جو ہے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف کمنٹ سیکشن میں آپ نے آمین لکھنی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں صرف آپ نے آمین لکھنی ہے، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے، تو سب کی دعاؤں اور سب کی حاجات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ تو صرف دلوں کے راز جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک نیتوں پہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں تجدید نیت کر کے آج یہ وظیفہ کر لیں۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے میں پرزور التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خدا را کر کے 1-1.5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے اس عمل خاص سے پہلے نیت باندھنی ہوگی۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے جس طرح آپ نیت کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اس وظیفہ خاص کو کرنے سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ اس میں مجھے، یا اللہ اس سے نجات دلا، یا اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس روزگار نہیں ہے، تو مجھے بہترین اور عمدہ اور من پسند روزگار عطا فرما، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، یا اللہ میں روزگار کی نیت کرتی ہوں، میں روزگار کی نیت کرتا ہوں۔ جب آپ اس طریقے سے جب یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس طرح نیت کر کے وظیفے کو کریں گے، آپ کو اللہ پاک آپ کے مقصد میں کامیاب فرما دیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ یہ وظیفہ خاص کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے نیت باندھنے کی، یا اللہ میں قرض سے نجات حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے سبیل پیدا فرما دے گا، اللہ پاک آپ کے لیے راستے پیدا فرما دے گا، ایسے راستے آپ کے سامنے آ جائیں گے، ایسے لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یا اللہ اس چھوٹے سے عمل میں یا اللہ تو نے اتنی برکت اور اتنی تاثیر رکھی ہے۔ یہ تو جب عمل آپ کریں گے اس وقت آپ کو یقین آئے گا کہ اس عمل خاص میں اللہ نے کتنی برکت اور کتنے فیض رکھے ہیں، کتنی رحمت رکھی ہے، کتنی عظمت رکھی ہے۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ نیت مان لیں، یا اللہ مجھے نیا اور ذاتی اور اپنا ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ میں کرائے کے مکان پہ رہ کے تھک چکا ہوں، تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھے تو عطا فرما، یا اللہ مجھے عطا کر، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ دیکھیں گے آپ اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے ماہ شعبان کی برکت سے۔ آج جو بدھ والے دن کا جو عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز ایسے لوگ، ایسے سبیلیں آپ کے لیے پیدا ہوں گی، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تحفے کے طور پہ آج والا دن جو ہے مخصوص اس عمل خاص کے لیے ہے۔ یہ جو آج کا وظیفہ ہے خصوصی طور پہ تمام جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کو شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کے پھر بھی ٹریٹمنٹس کروا کے تھک چکے ہیں، پھر بھی شفا نہیں مل رہی، تو آج کا عمل خاص آپ کر لیں، اور نیت کرنے سے پہلے نیت کر لیں، یا اللہ میں صحت کی نیت کرتی ہوں، صحت کی نیت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، اگر آپ کسی زمینی مسئلے میں اگر کسی تنازع کا شکار ہیں، تو آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے نیت مان لیں، یا اللہ میں فلاں جائیداد کے کیس میں پھنسا ہوں، یا اللہ عدالتی کیس میں پھنسا ہوں، یا اللہ کورٹ کچہری کے کیس میں پھنسا ہوں، یا اللہ میرے لیے تو یا اللہ سبیل پیدا فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میں یہ وظیفہ خاص کو کرنے سے پہلے یا اللہ میں نیت کرتی ہوں، یا اللہ نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے اس کیس سے مجھے بری فرما، یا اللہ مجھے اس پریشانی سے آزاد فرما، خیر و عافیت سے۔ اللہ پاک دیکھیں آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے راستے پیدا فرما دیں گے۔ آپ جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ نیپال میں ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہیں، آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ نیت مان لیں۔ جب آپ کے ملک میں 3 شعبان بدھ والا دن آئے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
آپ کے اگر بیٹیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، بیٹوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے سامنے نہیں آ رہے، من پسند رشتے سامنے نہیں آ رہے، آپ یہ عمل خاص کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیں گے، ایسے سے راستے پیدا فرمائیں گے، ایسے راستوں سے رشتے آئیں گے، من پسند رشتے آئیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس سے پہلے اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ اتنی چھوٹے سے عمل سے اللہ نے اتنا عطا کر دیا، اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے، اور ماہ شعبان کی برکت سے سب کچھ ہوگا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بہت پسند فرماتے تھے، اللہ پاک کے وہ آخری نبی تھے۔ تو اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے، جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اللہ پاک سب کو برسر روزگار کر دیں گے، رزق کی کمی اللہ پاک رزق کی تنگی دور کر دیں گے، گھر کے کونے سے رزق کی تنگی کو ختم کر دیں گے، ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی۔ آج کل جو دشمن ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، میں اپنے تمام ماں بہنوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں، آج کا جو دشمن ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، وہ ایسے منفی عملیات کرتا ہے کہ رزق میں بندش آ جاتی ہے، روزگار میں بندش آ جاتی ہے، صحت میں بندش آ جاتی ہے۔ میری وہ تمام بیٹیاں، میری وہ تمام مائیں بہنیں جن کے گھر میں اگر کوئی شادی شدہ بیٹی ہے، اگر کوئی بیٹا ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد میں بندش ہو سکتی ہے منفی عملیات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، تو آپ یہ عمل خاص کرنے سے پہلے جب آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز تمام جادوؤں کو، تمام بندشوں کو اللہ پاک توڑ دے گا۔ یہ توڑ ہے، تمام تر جتنی بھی بندشیں ان کا توڑ ہے۔ آج کا عمل خاص اور ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک تمام بندشوں کو ختم فرماتا ہے۔ جتنے بھی منفی عملیات ہوئے ہیں آپ کی زندگی پہ، آپ کی صحت پہ، آپ کے روزگار پہ، آپ کی اولاد پہ، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو من پسند اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ پاک تو مانگنے پہ عطا فرماتا ہے۔ اب عمل خاص میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے سب سے پہلے نیت باندھ لینی ہے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ تعالی عزیز، سب سے پہلے آپ نے نیت باندھ لینی ہے، جو بھی انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں تو آپ درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اور ویسے بھی یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اللہ پاک نے ماہ شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، آپ وظیفہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی میں اگر آپ وقت کی قلت ہے تو آپ شارٹ درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں یا شارٹ درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، 3 دفعہ درود پڑھیں۔ درود کا اہتمام لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے میں، آپ کے جو اعمال ہے، جو عبادت ہے، اس میں اللہ پاک برکت پیدا فرمائیں۔ 3 دفعہ درود پڑھ کے بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سب سے پہلے جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، مسنگ نہیں کرنا، ورنہ کوئی پوائنٹ رہ جائے گا تو پورے سال کا پچھتاوا، پوری زندگی کا پچھتاوا بن جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ کے 3 نام پڑھنے ہیں، یا وہاب، یا قادر، یا رحمان۔ ایک دفعہ ہو گیا، یا وہاب، یا قادر، یا رحمان۔ یہ اللہ کے 3 نام جب آپ بدھ والے دن پڑھیں گے، شعبان کے مہینے میں 3 شعبان کے جو بدھ والا دن ہے اس میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 1000 دروازے کھول دیں گے۔ اتنا پر مجرب عمل ہے،
اور یہ 3 نام جو ہیں اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے یا رب العالمین 1000 دروازے رزق کے کھول دے۔ آپ نے یا وہاب یا قادر یا رحمان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے، یا وہاب یا قادر یا رحمان، یا وہاب یا قادر یا رحمان، یا وہاب یا قادر یا رحمان۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنی حاجت کی نیت کریں گے یا وہاب یا قادر یا رحمان، ساتھ ساتھ آپ نے نیت بھی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ یا وہاب یا قادر یا رحمان یہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو عمل ہے اس کو سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ فاتحہ کو 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس کو آپ نے 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس میں ایک خاص آیت ہے جو اس وظیفے کی جان ہے، اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو آج کا عمل خاص آپ کو میں نے بتایا ہے اور مزید رہتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بنا جو ہے وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک خاص آیت ہے، اس کو آپ نے خاص مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 1 دفعہ میرے ساتھ مل کے سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اپنی نیت جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت باندھ لیں۔ قرضہ ہے، بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ رک جانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں دونوں سے مخاطب ہوں، اس لیے میں نے چاہتی ہوں اور چاہتا ہوں کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ تمام میرے مائیں بہنیں، تمام بزرگ بیٹے اور بیٹیاں نماز تو پڑھتے ہیں۔ جب آپ 1 دفعہ شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پہ آتے ہیں، سارا راز اس آیت پہ ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کی آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ قرض ہے، قرض کی یا اللہ میں نیت کرتا ہوں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ بے اولاد ہوں یا اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگار ہوں یا اللہ بے روزگاری کو دور فرما، اچھا اور بہترین اور عمدہ روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے لیے اچھا اور بہترین رشتہ سامنے لا۔ میں اگر بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی مجھے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مائیں جو میری ویڈیو کو سن رہی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کر سکتی ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ اگر من پسند رشتہ چاہتی ہیں تو آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد جو باقی جو سورہ فاتحہ اس کو آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے۔ کس طریقے سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے صرف 1 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، اس کی نیت باندھ لینی ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل ہے وہ بھی انتہائی مختصر ہے، اس کے بغیر بھی آج کا وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، توجہ فرمائیے، آپ نے یا اللہ یا رحمان یا کریم، اللہ کو رحمان، یا اللہ کو رحمان اور کریم کر کے آپ نے پکارنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، آپ نے
11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا کریم اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کی اس میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، اگر آپ کو قرضے کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو خدا نخواستہ بیماری ہے اس میں شفا چاہتے ہیں، بے اولادی یا نیک و صالح اولاد چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں اور اچھا اور بہترین روزگار چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے اسباب چاہتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے آپ یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم آپ نے 11 مرتبہ آپ نے اس یعنی اللہ کے یہ جو 3 نام ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی کا اہتمام کیا ہے، شارٹ درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ محمد، یا درود جو نماز والا ہے وہ پڑھنا چاہیے، وہ عظمت اور بزرگی والا درود ہے، برکت والا درود ہے، اس کا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اور وظیفے کو وہ جان بھی ڈالتا ہے۔ بہرحال دونوں جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، وقت کے اعتبار سے آپ شارٹ پڑھ لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ خاص کیا، یا اللہ میں نے اپنی نیت باندھی، یا اللہ میں نے اپنی تمام حاجات کی نیت باندھی، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی میرا مسئلہ ہے اس کی نیت میں نے باندھی، یا اللہ شعبان کے مہینے کی برکت سے، یا اللہ آج کے دن کی برکت سے، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اس کا امتی ہونے کے ناطے یا اللہ میری ضروریات کو، میری تمام حاجات کو، میرے مسائل کو ماہ شعبان کی برکت سے یا اللہ میرے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ بے اولاد ہوں یا اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگار ہوں من پسند یا اللہ روزگار عطا فرما، یا اللہ شادی کے لیے یا اللہ اچھے سے اچھا بہترین رشتہ لا۔ اس طرح کر کے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔